السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ کربلا کا واقعہ کیا ہے معلوم کریں گے۔ مختصر، سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ اس وقت خلیفہ کون بنے؟ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد تمام لوگ کہتے ہیں کہ علی میں تم کو خلیفہ مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بیعت کرتے ہیں۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے۔ علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ معاویہ کیا ریزن ہے رضی اللہ عنہ، تم مجھے خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو نا سب سے پہلے تم جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس کا بدلہ لو، اس کے بعد جو ہے نا میں تم کو خلیفہ مانتا ہوں۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھ لیں گے، تم سب سے پہلے مجھے خلیفہ مان لو۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیتے ان کو لوگ۔ کون؟ عبد الرحمن ملجم، اس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ہمارے نبی کے نواسے حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ وہی کہتے ہیں کہ حسن میں تم کو خلیفہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ سب سے پہلے تم جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس کا تم بدلہ لے لو، اس کے بعد میں تم کو خلیفہ مانوں گا۔ حسن رضی اللہ عنہ جو نا مشورہ کرتے ہیں کتنے مہینے؟ 6 مہینے تک مشورہ کرتے ہیں۔ پھر بعد میں حسن رضی اللہ عنہ جو نا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ معاویہ اس کے بعد تم خلیفہ ہو، میں خلیفہ نہیں۔ یعنی کہ اپنی خلافت کس کو دیتے ہیں؟ معاویہ کہتے ہیں کہ معاویہ اس کے بعد تم خلیفہ ہیں، میں خلیفہ نہیں۔ تو اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا لگ بھگ 19 سے 20 سال خلیفہ، 19 سے 20 سال قریب جو ہے نا مسلمانوں کے خلیفہ رہتے ہیں۔ 19 سے 20 سال یعنی کہ 41 سے لے کر 60 ہجری تک کوئی خلیفہ تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ وفات کے قریب تھے، ابھی چند دنوں میں ان کی وفات تھی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ آخری عمر میں صحابہ کی کمیٹی بٹھاتے ہیں، اب میرے بعد کون خلیفہ بننا ہے؟ تو آخر میں معاویہ رضی اللہ عنہ جو نا یہ کہتے ہیں جو نا میرے بعد میرے بیٹے کون یزید خلیفہ بنے گے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ کون بنے؟ یزید۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ جب یزید خلیفہ بنے، سب سے بڑی بات یاد رکھیں، یزید یہ صحابی نہیں بلکہ صحابی کے بیٹے، یہ صحابی کے بیٹے ہیں، یزید صحابی نہیں ہے۔ اب یزید جب خلیفہ بنتے تو یہاں کچھ صحابہ کو پسند نہیں تھا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کئی صحابہ تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حسین، کئی صحابہ تھے، لیکن معاویہ کس کو خلیفہ بناتی ہیں؟ یزید کو خلیفہ بناتی ہیں۔ یہ بات صحابہ کو پسند نہیں تھا۔ اب حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا معاویہ کو یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یزید کو خلیفہ نہیں مانوں گا۔ اب آتے رات حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا مدینہ چھوڑ کے مکہ چل جاتے ہیں، مدینہ چھوڑ کے مکہ چل جاتے ہیں۔ اور مکے جب جاتی ہیں اس وقت حج کا ماحول ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ ہوتا ہے، جیسا کہ حج کا ماحول ہوتا ہے اس وقت۔ اب یہ کوفی جو لوگ جو غدار ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے نا معاویہ حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا یہاں آ چکے ہیں، کہاں؟ مکہ آ چکے ہیں۔ کن کو معلوم ہوتا ہے؟ کوفیوں کو معلوم ہوتا ہے، یہ لوگ غدار۔ یہ کوفی خط لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اے حسین رضی اللہ عنہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کوفہ آ جاؤ، ہم تم کو خلیفہ مان لیں گے۔ کیونکہ کوفیوں کو معلوم تھا کہ نا حسین رضی اللہ عنہ یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، اس وجہ سے انہوں نے خط لکھا کہ حسین تم کوفہ آ جاؤ، ہم تم کو خلیفہ مان لیں گے، ہم تم کو لیڈر مان لیں گے، اور تم کوفہ آ کے جو نا ہماری اصلاح کرو۔ جو خط کے جو الفاظ ہیں، امیتت السنہ واحیت البدع، اے حسین ہمارے کوفہ میں جو نا لوگ بدعت کرتے ہیں، سنت سے دور ہو چکے ہیں، آپ آ کے یہاں دین کی دعوت دو۔ یہ خط 2 خط 1500 خط، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے 2 موٹے خط جو ہے نا کوفہ والے بھیجے تھے حسین رضی اللہ عنہ کو، ایک حسین تم کوفہ آ جاؤ، کوفہ آ جاؤ۔ اب جب اتنے خط آ گئے تو حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ کوفہ جائے۔ تو مکہ سے حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن کئی صحابہ بولتے ہیں کہ حسین تم وہاں مت جاؤ۔ کئی صحابہ نصیحت کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ یہاں تک بولتی کہ استودعک اللہ من قتیل، اے حسین اگر تم وہاں جائیں گے تم شہید ہو جائیں گے، یہاں تک صحابہ بولتے ہیں۔
بلکہ کئی صحابہ نصیحت کرتے لیکن حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانتے. حتیٰ کہ فرزدق جو شاعر ہے وہ بھی بولتا ہے کہ حسین تم وہاں مت جاؤ. بلکہ صحابہ یہاں تک کہتی کہ یہ جو کوفہ والے جو یہی لوگ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیے، شہید کیے، آپ کے بھائی حسن کو شہید کیے زہر دے کر، یا آپ کو بھی بلا کر جو ہے نا شہید کرنا چاہتے ہیں. لیکن تقدیر، کیونکہ تقدیر میں جو بات لکھ چکی ہے وہ ہوگا رہے گا. تقدیر کیا تھا؟ اللہ نے لکھ چکا تھا تقدیر میں کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے والی. دلیل شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیحہ میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسن حسین چھوٹے تھے رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، جبرائیل امین کھڑے ہوئے، وہیں پر جبرائیل امین کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو ہے نا مٹی ہے، مٹی میں خون لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جو نا جبرائیل تمہارے ہاتھ میں مٹی ہے، مٹی میں خون، کیا مسئلہ ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تمہارے نواسے حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے والی ہیں، اس کی پیشن گوئی یاد رکھیں، تمہارے نواسے شہید ہونے والی. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. تقدیر کا مسئلہ ہے. اب حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا مکہ سے مدینہ کوفہ جانے کا ارادہ کرے. اب صحابہ بول رہے تھے نا مت جاؤ مت جاؤ، تو اس وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہاں کا معاملہ معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے. مسلم بن عقیل تم جاؤ، تم کوفہ جاؤ، جا کر دیکھو وہاں کا مسئلہ کیا ہے. دیکھو جب مسلم بن عقیل کوفہ جاتی ہیں، یہ عبید اللہ بن زیاد، یہ مکہ کے لوگ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیتے. جب حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو چکی ہے تو بہت زیادہ غم ہوتی. لیکن پھر بھی حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. جب کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں، یہ عبید اللہ بن زیاد پہلے 1000 کا لشکر بھیجتا ہے. کس کے قیادت میں، کس لیڈر کون تھے اس کے؟ خود بن زیاد. خود بن زیاد اس کے لیڈر ہوتے. پھر 4000 کا لشکر بھیجتا ہے. گویا کہ عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا وہ 5000 کا لشکر بھیجتا ہے، جس کے قیادت لیڈر کون تھے اس وقت؟ اس 5000 لشکر کے شمر ذی الجوشن، یہ مکار، یہ ظالم، اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. اب حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے قریب ہوتے ہیں. کوفہ کے باہر 5000 کا لشکر کھڑے ہوئے ہیں. 5000. اب یہ دو یہاں سے 5000 کا لشکر، حسین رضی اللہ عنہ صرف 70 پر 2 لوگ تھے، پورے کربلا کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. اب حسین رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ یہاں تو جنگ کا ماحول ہے، تو حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا کہتے ہیں شمر ذی الجوشن جو اس وقت لیڈر تھا 5000 لشکر کا، اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ میں دمشق جاتا ہوں، وہاں جا کے یزید کو خلیفہ مان لیتا ہوں. شمر کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. پھر حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں مدینہ چل جاتا ہوں. یہ شمر، یہ ظالم کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے. حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جو ہے نا بارڈر میں جاتا ہوں، اسلامی کنٹری کے جو بارڈر ہوتی ہے، مدینہ کا بارڈر، مکہ کا بارڈر، وہاں جا کے میں جہاد کر کے شہید ہو جاؤں گا. شمر کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے. لوگ باللہ یہاں تک کہ شمر یہ ظالم مکہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن جناب غم کا دن تھا وہ. اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے، امام قرطبی نے فما بکت علیہم السماء والارض کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں جب حسین رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی اس وقت پورا آسمان لال ہو گیا تھا، پورا آسمان لال ہو گیا تھا. یعنی کہ یہ ماحول تھا. ہمارے نبی کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پور ان کی شہادت ہوئی. اور اس کے بعد یہ شمر، یہ ظالم حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو لیتا ہے، صرف سر کو لے لیتا ہے، جسم کو چھوڑ کے صرف سر کو لے کر جو ہے نا جو گورنر ہے کوفہ کا ان کے پاس لے کر جاتا ہے. کوفہ کا گورنر کون ہے؟ عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد نعوذ باللہ حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دے کر جو ہے بے حرمتی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. یہاں تک کہ جو ہے یہ کربلا کا واقعہ تھا. اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا معلوم ہوا کہ پورا واقعہ جو ہے نا ان کو اس کے بعد دفنایا گیا. تو یہ واقعہ جو ہے نا مشہور ہے کربلا کے نام سے. یہاں ہم لوگ مجھے اور آپ کو جو ہے نا بس اتنا معلوم کر جو ہے کربلا کا واقعہ ہے جس میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. بلکہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارے نبی کے گھر والوں میں سے 18 لوگ شہید ہوئے. اس میں حسین رضی اللہ عنہ کے کئی بھائی بھی تھے، کئی لوگ تھے. اس میں ہمارے نبی کے خاندان کے 18 لوگ، 70 پر 2 میں سے 18 لوگ جو ہے شہید ہوئے.
اور بھی کئی لوگ جو ہے یہاں شہید ہوئے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح دین سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.